الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سلمان اور ابو درداء کا جب ساتھ ہوا تو حضرت سلمان نے دیکھا کہ ابو درداء دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ساری رات کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ دوسرے انسانی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا خدا کے بھی حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی ہیں، تم کو چاہیے کہ تم ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ آپ دوپہر کے بعد بھوک پیاس کی وجہ سے گر جاتے ہو، بہت سارے آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، باہر جا کوئی جانوروں کے چارہ ڈال، یہ وہ جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ تو کہیں میرا روزہ پڑا ہوں، اور اسی طرح رات کو آپ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو بیوی کا حق ادا کہاں آپ نے کیا؟ تو تم کو چاہیے کہ تم ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے ٹھیک کہا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ سلمان فقیہ آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا وافر حصہ دیا ہے۔ مطلب یہ کہ دین کی فہم حضرت سلمان کی زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچانے کا یہ معاملہ اسلام میں اتنا سنگین ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی بندے نے کسی کا حق نہیں دیا دنیا میں تو آخرت میں اسے دینا ہوگا۔ امتحان کی دنیا میں جو آدمی حقوق کی ادائیگی میں ناکام رہا، وہ آنے والے فیصلے کے دن یعنی قیامت کے دن اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہاں سے حقوق کون سے ہیں حق؟ وہ بیوی کا حق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ الغرض حقوق کی ادائیگی کا یہ معاملہ کسی ایک چیز سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں سے متعلق ہے۔ مثلا گھر کا حق یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں کو ٹائم دیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ باہر سے کما کے لائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، فاقے پہ نہ ڈالیں۔ میں تو عبادت کر رہا ہوں، تم فاقے پڑھتے رہو، پھر تو عبادت کر رہا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ یوں ہی ساری رات عبادت کرنا اور رات کو بیوی کا حق ادا نہ کرنا تو یہ بھی بری چیز ہے۔ تو نماز سو بھی اور حق بھی ادا کرو۔ اور اسی طرح اور پڑوسی کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں۔ راستے میں بھی بیٹھے ہیں تو راستے کا بھی حق ادا کریں، راستہ چھوڑ کے بیٹھیں، آنے جانے والوں کے لیے کوئی دقت نہ ہو، یا راستہ روکیں نہ کسی طرح بھی۔ اسی طرح معاشرے کا حق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک خیر خواہ انسان بن کے رہیں۔ محلے میں رہتے ہیں تو لوگوں کے لیے مفید انسان بن کے رہیں، ان کے کام آنے والے ہوں۔ قوم کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی بھی صلاح اور فلاح کا اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے جتنا بھی ہو سکے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے تو اس عہدے سے مخلوق خدا کو ذمہ داریاں، آج سرکاری افسران کو جو لاکھ 10 لاکھ تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ کس لیے ملتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ عوام کے حقوق جو ان کے ذمے ہیں، لوگ ان کے پاس کام لے کے آئیں تو وہ ان کاموں کو کریں۔ اب وہ کمیشن کے پہ کمیشن، تنخواہیں لیے جائیں، فیسلٹی ساری لیں، اور کام کے لیے لوگ باہر دفتر سے وہ لائن لگی ہو، صبح سے شام تک بیٹھے رہیں، اور جی صاحب میٹنگ میں صاحب اندر گپ شپ لگا رہے ہوں یار بیلیوں کے ساتھ، موبائل پہ گپ شپ لگا رہے ہیں، تو اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں نا۔ کیا یہ حق ادا کر رہے ہیں اپنی ان لوگوں کا جس کے لیے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں؟ تو حقوق کی ادائیگی ایک مکمل نظریہ ہے، اور اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے۔ آپ کو اپنی ایمانداری کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کس کس کی ذمہ داری ہیں۔ میں اگر ملازم ہوں، کسی بھی سرکاری افسر ہوں، کوئی بھی میرا گریڈ ہے، تو وہاں مجھے جو تنخواہ ملتی ہے وہ کس لیے ملتی ہے؟ اس لیے ملتی ہے کہ میں بجائے 9 بجے دفتر آنے کے میں 11 بجے دفتر آؤں، حاضری لگاؤں، اس کے بعد بیٹھ جاؤں اخبار پڑھنے کے لیے، یار بیلیوں سے گپ شپ لگانے کے لیے۔ اور جو بیچارے کئی میل سفر کر کے آئے، باہر دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے رہے صاحب جی میٹنگ میں ہیں، صاحب میٹنگ میں ہیں، اور صاحب 12 بجے 1 بجے اٹھے وہاں سے دوستوں یاروں سے گپ شپ لگا کے، اور جی صاحب آج ادھر اس دفتر سے چلے گئے۔ وہ بیچارے جو ذلیل ہو رہے ہیں، ان کا حق قیامت کے دن یہ 80,000 تو آج لے لو، 1,00,000 2 لاکھ تنخواہ بھی لے لو اور فیسلٹی ساری لے لو، قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں تمہیں دینا پڑے گا نا، تو پھر سمجھ آئے گی کہ پھر کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے حقوق سمجھنے چاہیے،
اپنی ذمہ داریوں کو ہر بندے کو ادا کرنا چاہیے، وہ جس سطح کا بھی ہے اس سطح پہ رہتے ہوئے اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، روزے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ہے، مخلوق کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔